اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں آمادیت دشمنی اپنی انتہا پر ہے۔ یہ کوئی عجوبہ کی بات نہیں ہے۔ صداقت کے دشمن ہمیشہ ہی سے الہی جماعتوں پر ایسے ہی حالات وارد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا و مولانا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور علماء بدترین مخلوق ہوں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ علماء کا کام اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، اور پاکستانی معاشرہ کا حال محتاج بیان نہیں۔ ہر جرم اپنی انتہائی بیانک شکل میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجہ میں پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ اور یہ علماء ہیں کہ اپنا اصل کام چھوڑ کر احمدیوں پر ظلم و تشدد کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا کا ہر مذہب امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا درس دیتا ہے۔ اور اسلام کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آزادی ضمیر کا مذہب ہے، کیونکہ اسلام کی صداقت کو واضح طور پر ثابت کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا دل چاہے مانے اور جس کا دل نہ چاہے وہ نہ مانے۔ جو لوگ ظلم و تشدد کی راہوں پر چلتے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ عاجز آ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء جھوٹے اور جذباتی نعروں پر گزارا کر رہے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ اگر کوئی احمدی سید ہے تو اس کے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، یا پاکستان میں جلوس نکالے جا رہے ہیں کہ احمدی لوگ اپنے نام کے ساتھ محمد نہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مخالف و معاند علماء اپنے طور پر احمدیت کو جو مرضی سمجھیں، یہ ان کا اختیار ہے، مگر جو یہ سمجھتے ہیں احمدی بھی اپنے آپ کو وہی سمجھنے لگ جائیں، یہ ایک احمقانہ اور ظالمانہ خیال ہے۔ اور یہ علماء آج کل احمدیت کے بارے میں فضول اور جذباتی قسم کے معاملات اٹھائے ہوئے ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، دنیا جانتی ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جاتی ہے، اور ہر مذہب اور مسلک میں انفرادی اور اجتماعی عبادت کی ادائیگی کے لیے عبادت گاہ بنائی جاتی ہے، اور عبادت گاہ اللہ کے نام پر بنائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اور جس جگہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے، عربی زبان میں اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل بھی ایسی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں بنی اسرائیل کی عبادت گاہ بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الکاف کی آیت 22 میں اصحاب کہف کے بیان میں ان کے مسجد بنانے کا ذکر فرما رہا ہے۔ پس معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام سے قبل بھی بعض مذاہب اور مسالک کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا تھا، اور قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے قبل بھی بعض مذاہب و مسالک کے لوگ اپنی عبادت گاہوں کے ایک حصہ کو محراب کا نام دیا کرتے تھے۔ مثلاً قرآن مجید کی سورت مریم کی آیت 12 میں ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر محراب سے ظاہر ہوئے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، دنیا میں پرانے زمانوں سے مینار بنانے کا بھی رواج چلا آ رہا ہے۔ مثلا مصریوں کا خیال تھا کہ ارواح سماویہ آسمان سے اترتی ہیں، اور بلندی پر رہنے کی وجہ سے وہ بلند جگہوں کو پسند کرتی ہیں، لہٰذا پرانے زمانوں میں قلعوں پر اتنے بڑے بڑے بلند و بالا مینار بنائے جاتے تھے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ قرآن مجید کی سورت المومن کی آیت 37 اور 38 میں ذکر ہے کہ فرعون نے حامان سے کہا، میرے لیے محل تیار کر کہ میں ان راستوں تک جا پہنچوں جو آسمان کے راستے ہیں،
تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں۔ لفظ مینار کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ مختلف اقوام میں کئی ایک اغراض کے لیے کئی قسم کے مینار بنانے کا رواج تھا۔ پروگرام کی طوالت کے خوف سے اس تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ الغرض عربی زبان میں مینار کے معانی مقام نور کے ہیں، یہ کہ جس جگہ نور کا سامان موجود ہو اور روشنی کی جا سکے۔ خاکسار اس پروگرام کے مقصد کے حصول کے لیے بطور خاص بیان کرتا ہے کہ اسلام میں بھی مسجد، محراب و مینار وغیرہ کے الفاظ اور ان الفاظ سے متعلقہ تعمیرات کو قائم رکھا گیا ہے۔ دنیا میں قدیم سے یہ الفاظ اور ان الفاظ سے متعلقہ تعمیرات کا رواج چلا آ رہا ہے۔ کسی ملک میں محض اکثریت کی بنیاد پر کسی حکومت یا گروپ کو ان الفاظ اور ان الفاظ سے متعلقہ تعمیرات پر اجارہ داری حاصل نہیں ہو جاتی کہ وہ کسی دوسری جماعت کی عبادت گاہوں کو محض طاقت کے زور سے مسمار کرے، جبکہ وہ عبادت گاہیں بھی اللہ کے نام پر بنائی گئی ہوں اور اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الجن کی آیت 19 میں بیان فرماتا ہے کہ تمام عبادت گاہیں جن میں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت 41 میں راہب خانوں اور گرجوں اور یہود کے معابد اور مساجد کی حرمت کو قائم کیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ کسی حکومت یا گروپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حرمت کو پامال کرے۔ سامعین و ناظرین اکرام، خاکسار بیان کرتا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی واحد سیاسی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کی لفظ مسلمان کی طے شدہ تعریف کے مطابق جماعت احمدیہ نے بحیثیت مسلمان اس میں شمولیت اختیار کی اور قیام پاکستان کے لیے عظیم المثال قربانیاں پیش کیں۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہر ممکن تعاون دیا۔ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کی ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے عظیم المثال قربانیاں ظاہر و باہر ہیں۔ قیام پاکستان بننے کے فوراً بعد سے پاکستان میں کانگریس نواز علماء اور ان کے دار فانی سے سدھارے جانے کے بعد ان کی جماعتیں مسلسل اپنی اکثریت کی بنیاد پر جماعت احمدیہ کو مبتلا عذاب و آزار کیے ہوئے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے خلاف 1953 اور 1974 اور پھر 1984 کے حالات پیدا کیے گئے۔ 1984 میں فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے جماعت احمدیہ کے بارے میں ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا۔ اس میں کئی ایک امور کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ احمدی اپنی عبادت کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کی عبادت کی طرف پکارے جانے کو اذان نہیں کہہ سکتے۔ اس صدارتی آرڈیننس میں یہ نہیں کہا گیا کہ احمدیوں کی عبادت گاہوں کو یا عبادت گاہوں کے کسی حصہ کو یا محراب کو یا مینار کو مسمار کیا جائے گا یا توڑا پھوڑا جائے گا، یا یہ کہ احمدی قربانی کا جانور ذبح نہ کر سکیں گے، اور یا یہ کہ احمدیوں کے قبرستانوں کی بے حرمتی کی جائے گی اور دفن شدہ مردوں کو نکال باہر پھینکا جائے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی بنیاد 1889 میں قائم کی گئی۔ اس وقت سے لے کر 1974 تک اور بالخصوص 1984 تک کسی مسلمان کو احمدیوں کی عبادت گاہ کے بارے میں مغالطہ نہ لگتا تھا یا دل آزاری نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی اب پاکستان سے بیرون ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کی کئی ایک مذاہب اور مسالک کی مشترکہ قبرستانوں میں اپنے مردے دفن کرنے سے دل آزاری ہوتی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ مذہب کے نام پر ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ پر یہ الزام بھی جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت ہے کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نے کمال حکمت سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی پیش گوئی کا اعلان کروایا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر زمانہ میں کئی ایک بزرگان سلف کا عقیدہ رہا ہے کہ پیش گوئی نزول مسیح موعود میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کے الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیش گوئی نزول مسیح موعود کو سمجھنے کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ پیش گوئی کی حقیقت عند الوقوع ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیش گوئی کا مصداق قرار دیا ہے، اور یہ کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم وفات پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے ظاہر کر دیا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اور یہ کہ جماعت احمدیہ ایک الہی جماعت ہے، اور جماعت احمدیہ کو اکثریت کے گھمنڈ پر مبتلا عذاب و آزار کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کو صدمہ پر صدمہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ لمحات قیامت خیز ہوتے ہیں جب بلوائی پولیس کی موجودگی میں کلہاڑوں اور بڑے بڑے ہتھوڑوں کے ساتھ دندناتے ہوئے احمدیوں کی عبادت گاہوں میں داخل ہوتے ہیں، بلا روک ٹوک اور مزاحمت کے عبادت گاہوں کی چھتوں پر چڑھتے ہیں۔ نیچے زمین پر کھڑے شرپسند لوگ نعرے لگاتے ہوئے چھت پر کھڑے بلوائیوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بلوائی خود بھی نعرہ لگاتے ہوئے بھاری ہتھوڑوں سے میناروں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پولیس خود ہی یہ کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں جماعت احمدیہ کا واحد سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے در پر پڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت عطا کیے جانے کی دعائیں کر رہی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ اپنی کتاب اذا الاوہام میں اپنی جماعت کو ایسے ابتلاؤں سے آگاہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں: ہر یک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ، اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے، اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، اور ہر یک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔